پلانٹیشن کے حوالے سے اس کی افادیت، اس کی اہمیت آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ پوری قوم جانتی ہے، اسپیشلی پاکستان، اور پاکستان میں اسپیشلی گلگت بلتستان، کیونکہ ہم ایک فریجائل کلائمیٹک انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کا ہم لوگوں نے خمیازہ پچھلے اسی سال میں ہم نے بھگت لیا ہے، فلیش فلڈز کی شکل میں، کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں، گلاف کی شکل میں، ریز ان واٹر لیول، ندی نالوں کی شکل میں، کئی قیمتی جانیں ہماری ضائع ہو گئیں، انفراسٹرکچر ہمارا ضائع ہو گیا، لوگوں کی جائیدادیں مویبل امویبل پراپرٹی ضائع ہو گئی. تو اس کی افادیت کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے اور اہم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آج پریس کلب میں بھی ایک پلانٹیشن ڈرائیو تھا، جس میں تمام ہمارے پریس کلب کے عہدیداران اور اسکردو کے جو ہمارے صحافی حضرات تھے انہوں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ود دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ بلتستان ڈویژن. فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ ڈرائیوز وقتاً فوقتاً سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ پلانٹیشن کی ڈرائیوز تو جاری رکھتی ہے. پچھلے سال تقریباً مور دین 3 ملین پلانٹس بلتستان ڈویژن میں لگائے گئے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر زیادہ تر شجرکاری جو ہوتی ہے وہ موسم بہار میں ہوتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں خصوصاً سکردو کی حد تک یا پھر گلگت کے بعض علاقوں میں ہم آٹم پلانٹیشن بھی کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آٹم کے اندر ان پودوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سلیک سیزن کہتے ہیں، جس میں پودے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم اب پلانٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ سیزن میں ان کی سروائیول کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آٹم کے اندر بھی پلانٹیشن ہوتی ہے، اور مونسون میں بھی ہم پلانٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی بی کے اندر. اس کا پیغام یہی ہے کہ جو ہے جو پلانٹیشن ہے وہ صرف بہار میں نہیں بلکہ خزاں میں بھی پلانٹیشن ہو سکتا ہے، اور یہ آج انہوں نے اس کی ابتدا کی میرے خیال سے پریس کلب سے. تو ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ تمام جو اسکردو اور بلتستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خزاں میں بھی پلانٹیشن کرے، اور خاص طور پر جو ہمارا ایریا جو ہے ڈیزاسٹر کی زد میں ہے اور کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے، تو ہم فارسٹریشن کر کے جنگلات لگا کے جو ہے ہم اس علاقے کو بچا سکتے ہیں، اور یہاں کے ماحولیات کو جو ہے جو تبدیلی ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں.